السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جن کی نسبت سے ہم سب اس وقت یہاں پر جمع ہیں، ہم جیسوں کو اسی نسبت سے پوچھا جاتا ہے، وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، وہ زباں کیا جس زباں پہ ذکر ربانی نہ ہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے شعراء میں تھے، تو ہمارے حضرت کو بھی اچھا ذوق ملا تھا، لیکن یہ حضرات شعر کو مشغلہ نہیں بناتے تھے، فرصت ہی نہیں تھی، حالات اشعار کہلا دیتے ہیں اسے لوگ، اسی میں اشعار کہہ دیا کرتے تھے، نظمیں ہو جاتی ہیں۔ باندے میں مجلسیں ہوتی تھیں اس شعراء کی، اور اس میں بسا اوقات کوئی مصرع طرح ہوتا تھا۔ یہاں بہرائچ کے لوگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ اچھے لوگ ہیں، بہرائچ بھی ہمارے یہاں یو پی کے اور مشرقی اضلاع کے اچھے اضلاع میں، میں بھی مشرقی اضلاع سے تعلق رکھتا ہوں، میرا وطن بستی ہے، اگرچہ اب لکھنؤ رہتا ہوں، 5 سال لکھنؤ میں۔ تو مشرع طرح سامنے آتا تو اس پہ شعر کہتے تھے۔ وفات سے کچھ پہلے مصرع طرح آیا اور بڑا خطرناک قسم کا عجیب و غریب، جو جلدی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو، یہ مصرع طرح تھا، حضرت نے نظم کہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت نے پوری نظم سنائی تھی، لیکن یہ پوری نظم محفوظ نہیں رہی، کچھ اشعار محفوظ رہے۔ اس زمانے میں ہنگامے چل رہے تھے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم سے کم 2 شعر ایسے تھے کہ جس میں اڈوانی کا بھی تذکرہ تھا۔ تو مصرع طرح پر حضرت نے جو جوڑ لگایا تھا وہ یہ تھا، شاعروں کی جو بھی زبانوں میں، معاف کیجیے گا اگر کوئی شاعروں میں، گر میری منزل میں آگے کو پریشانی نہ ہو، توجہ سے سنیے، گر میری منزل میں آگے کو پریشانی نہ ہو، یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو۔ گر میری منزل میں آگے کو پریشانی نہ ہو، موت کے بعد کا مرحلہ پروردگار اگر تو نے آسان بنایا ہے تو موت کا جو مرحلہ جیسا آ جائے گوارا ہے، یا الہی نظر کے عالم میں۔ تو اسی میں ایک شعر، وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، اور وہ زباں کیا جس زباں پہ ذکر ربانی نہ ہو۔ انسان کو اللہ نے ابدیت کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات اسی لیے پیدا کی، اس کی الوہیت کا، خالقیت کا، معبودیت کا اظہار ہو، ساری کائنات اس لیے پیدا کی۔
اور کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، پتا پتا، ایک ایک چیز اپنے حال کے مطابق اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتی ہے۔ اس نے خود قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، سب اپنے اپنے حساب سے ذکر ربانی میں لگے ہیں۔ اور ذکر ربانی بزرگوں دوستو محض یہ نہیں ہے کہ اس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ نے جو کام دیا ہے، طے کیا ہے، اس کام میں لگنا، اس کو کرتے رہنا، ذکر ربانی۔ ارے بھائی وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ان کا حکم، جب ان کے حکم کا کام کر رہے ہو، رات دن لگے ہو، تو انہی کا ذکر کر رہے ہو، انہی کی یاد کر رہے ہو۔ وہ جو فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد پورا ہو رہا ہے۔ عبادت نام تو کیا بتائیں، ہم کتنی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور جس کی بنا پر ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ہم نے عبادت سمجھ لیا صرف مخصوص شکلوں کو۔ آج کی دنیا اور دنیا کے بہت سے لوگ جو فلسفے بتا رہے ہیں نا بھائی، مذہب پرائیویٹ زندگی، مذہب گھر میں، مذہب مسجد میں، اس کے باہر مذہب کیا چیز ہے؟ ہم نے بھی ایسا ہی سمجھ لیا۔ عبادت نام ہے نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن، تلاوت، ذکر، تسبیح، بے شک بے شک بے شک، لیکن کیا صرف اسی کا نام عبادت؟ عبادت نام ہے اس بات کا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھو، زندگی وہی گزارو جو اس نے بتائی ہے، کام وہی کرو جو اس نے بتایا ہے۔ ہر موقع محل کا کام الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات دن میں نمازیں پانچ ہی تو ہیں نا بھائی جی، باقی روزہ ایک ہی مہینے کا تو ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، بہت تھوڑی مقدار میں ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، بحث اس سے ہے کہ 40واں پیسہ نہیں، 40واں حصہ نکالنا ہے۔ ارب پتی خرب پتی جتنی گنتیاں بڑی سے بڑی ہوں، وہ بھی اگر ہے تو شریعت کو انکار نہیں ہے بزرگوں دوستو، یاد رکھیے گا، شریعت کو انکار نہیں پیسہ زیادہ ہونے سے، پیسہ زیادہ کمانے سے، شریعت کو تو سوال صرف اس کا ہے کہ حق ادا کر رہے، 40واں حصہ چاہیے، حج ایک مرتبہ ہے، باقی چیزیں ہیں جیسے ہو سکے کرتے رہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ عبادات محدود ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت محدود نہیں، عبادت تو دراصل ہماری پوری زندگی، صبح سے شام تک، پہلی سانس سے آخری سانس تک اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق ہونا، یہ عبادت ہے بس، یہ عبادت۔ آفس میں ہے، وہاں کا فرض ہے، جس طرح ہے بجا لا رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، بیچ میں نماز کا وقت آ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آفس کا وقت اور کام بھی عبادت ہو گیا، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، جہاں کہیں ہیں، پوری زندگی عبادت ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اور زندگی کی ہر ضرورت اور ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے حکم کو سوچ کر سامنے رکھتا ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے، نیت، سونا بھی عبادت ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں نا بھائی، کچھ نہ کچھ تو سنتے ہی سنتے ہیں، ہو نہ ہو، پینا بھی عبادت ہے،
سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے رات بھر نمازیں پڑھتے رہو، یہ تو عبادت ہوئی، اور اگر کچھ سوئے، کچھ نماز پڑھی، کچھ گھر میں بیوی بچوں کو وقت دیا، حصہ دیا، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ کبھی غلط فہمی ہو جاتی، کبھی غلط فہمی ہو جاتی۔ انسان ایک چیز سن لی، اب صحیح طور پر ہر ایک کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صحیح سمجھتے ہیں، پوری بات سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں تو غلط فہمی اور غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی اور غلطی کے ازالے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے یا جاننے والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم نے ایسی بات سنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جاننے والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، اہل اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی غلط فہمیاں ہوتی تھی، بعض مرتبہ بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی تھی، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے اپنی سوچ کے تحت، حاضر خدمت ہوتے تھے، اپنی اصلاح کراتے تھے، یا پتہ چل جاتا تھا تو بلائے جاتے تھے، یا پتہ چل جاتا تھا تو مجلس میں کہا جاتا تھا تم نے یہ بات کہی، سچی ہاں، اور پھر آپ سمجھاتے تھے۔ آپ سمجھے اس کو؟ جب صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور قرآن کی آیات کو سن کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر غلط فہمیاں ہوتی تھیں، جن کا ازالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو ہم کو کیوں نہیں یہ سب ہوگا؟ اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ امت کو علماء اور اہل اللہ کی ضرورت کیوں؟ ویسے بھی اللہ کا نظام ہدایت کا یہ نہیں ہے کہ کتابیں بھیجیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ رسول بھیجیں۔ وہ کتاب بھی بھیجتے ہیں، رسول بھی بھیجتے ہیں، وہ کتاب کو سنانے والا، پہنچانے والا بھی بھیجتے ہیں، اور کتاب کو سمجھانے والا بھی بھیجتے ہیں، اور کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو کر کے دکھانے والا بھی بھیجتے ہیں۔ سمجھیے اس کو، ورنہ کیا تھا؟ کتاب ہر ایک کو مل جاتی ڈائریکٹ، یا کتاب نہ دی جاتی، ایسے ہی بات کہی جاتی۔ تو جب کتاب نہ ہوتی اور ایسی بات کہی جاتی تو دوسرے دین و مذہب کا جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی لوگ آئے ہوں گے اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، یا کتابیں محفوظ نہیں رہی، کتابیں محفوظ نہیں رہی۔ تو جب بزرگوں دوستو، تو وہ کتابیں ختم ہو گئیں یا کتابیں بگڑ گئیں؟ بگڑ گئیں۔ کتاب بھی دیتے ہیں، سمجھانے والا بھی دیتے ہیں، کر کے دکھانے والا بھی بتاتے ہیں۔ یہ چونکہ آخری دین ہے، کتاب آخری کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو یہاں ایسا انتظام کیا ہے کہ کتاب مٹنے نہ پائے، کتاب مٹنے نہ پائے، کتاب بھی باقی رہے، محفوظ رہے، اور کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور سمجھانے والے بھی رہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، جس کو علماء کہا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نظام بنایا ہے، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کے رجال بھی ہیں، دونوں کے واسطے سے ہدایت صحیح طور پر ملتی ہے۔ کسی ایک کو پکڑ لو گے ہدایت سے دور ہو جاؤ۔ خالی قرآن، خالی کچھ لوگ ہیں ارے بھائی قرآن قرآن قرآن، ہم خود سے سمجھیں گے، ہم خود سے سمجھیں گے، اور پھر اس میں آدمی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا اور خود سے قرآن سمجھتا۔ کوئی عرب یہاں آئے تھے،
شاید کوئی خاتون تھی کیا تھی, بہت پڑھی لکھی, واپس گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز کیا دیکھی؟ کہا ہم کو بعض ایسے لوگ ملے کہ جن کو ایک حرف عربی کا اور لفظ نہیں آتا اور وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ایسے لوگ. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کو سنا, باہر کسی ملک میں ہو جاتے ہیں لوگ مفکر دانشور وغیرہ, انہوں نے خود یہ بات کہی کہ میں نے عربی ایک لفظ نہیں پڑھی, میں نے قرآن کو انگریزی ترجموں سے سمجھا. آپ سمجھیں, یہ جو ترجمے ہیں کسی بھی چیز کے, یہ اصل نہیں ہے, یہ ثانوی چیز ہے. اب میں لفظ نہیں کہہ سکوں گا, انگریزی کا مجھے نہیں آتا, یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. ایک قانون کی اصل کتاب ہے جو پارلیمنٹ نے یا مثلاً بنائی ہے, ایک آگے لوگوں نے اس کو, ایک اصل زبان ہے. قانون, بنیادی چیزوں کی زبان بڑی قانونی ہوتی ہے, اس کا ترجمہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ثانوی چیز ہوتی ہے, ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا میں نے ترجمے پڑھے انگریزی, اس سے قرآن سمجھا, اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن کا متن کھول کے دیکھنا شروع کیا. اب پھر خود سے براہ راست متن سے بغیر عربی کچھ پڑھے ہوئے قرآن سمجھا, اور وہ بحث کرتے ہیں. تو کتاب الرجال یہ طریقہ ہے, اسی لیے نبی بھیجے گئے اور انسانوں میں بھیجے گئے, انسانوں میں بھیجے گئے. خود قرآن نے ذکر کیا نبی انسان کو کیوں بنایا گیا, بہت بڑا نقطہ ہے. فرشتوں میں آتا تو ظاہر بات ہے کہ جو احکام دیتا شادی بیاہ اس کے جہاں نفس ہے, نفس کے تقاضے ہیں, سب کو دبانا ہے, تو ایک واضح جواب تھا ہر جاننے والے کا, تم کیا جانو. جیسے آج جو اس آدمی کے پاس بیوی بچے نہ ہوں تو آخر آدمی کہہ دیتا ہے جب مسائل آتے ہیں تم کیا جانو, تم کیا جانو, تمہارے آگے پیچھے تو کچھ نہیں, ہمارے کیا ہے آگے ناچ نہ پیچھے پگا, تو تم کیا جانو. کیا ہوتی ہے گھر کی زندگی, کیا ہوتے ہیں بیوی بچوں کے مسائل, تم کیا بات کرو گے. جو باپ نہیں ہے وہ باپ کی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکے گا. جو عورت ماں نہیں ہے ماں ہونے کے تقاضے کیسے پورے کر سکے گی. بے دردی پہ آ جائے گا ایسا آدمی. درد باپ میں ہوتا ہے, ماں میں ہوتا ہے. ہم لوگوں نے قصہ سنا ہے نا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قصہ پیش آیا. دو عورتیں تھیں, دونوں کے پاس بچے تھے, ایک بھیڑیا لے کے بھاگ گیا. جھگڑا ہو گیا. ایک تیز تھی جس کا بچہ لے گیا, حضرت داؤد کے پاس پہنچے. اب انہوں نے سوچا سمجھا جو بھی صحیح, فیصلہ کر دیا آدھا بانٹ, نہیں ایک کو دے دیا. حضرت سلیمان نے پوری بات سنی, سمجھا, کہا چھری لاؤ, چھری لاؤ, آدھا کر دیتا ہوں. ماں فوراً چیخ اٹھی, حضرت رہنے دیجیے, کسی کا بچہ ہے, یہ ماں ہی کر سکتی, یہ ماں ہی کر سکتی, جو باپ نہیں ہے کیا کرے. اور جب باپ ہوتا ہے تب پتہ چلے گا. ندوے میں حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, طلبا کو بعض وہ نصیحت کرتے تھے, بڑے درد کے ساتھ کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے قدر بابا آزما دانی, قدر بابا آزما دانی کو خود بابا شوی. جب باپ بنو گے تب پتہ چلے گا کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے. بھی باپ کہہ رہے ہیں تو بیٹا ہے اپنی, اس باپ نے علاج کیا. جب بیٹے کا بیٹا ہوا, بیٹھنے کے لائق 6 مہینے, سال, 1.5 سال جیسا بھی ہوا, بیٹے کے سامنے اٹھا کے لے جا کے دھوپ میں بٹھا دیا.
پوتے کو. اب بیٹا چلایا ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹا میں یہی کہتا تھا جب باپ بنو گے تب پتہ چلے گا. کوئی باپ ہی تو جانے گا اس درد کو, کوئی ماں ہی تو جانے گی اس درد کو, کوئی شوہر ہی تو سمجھے گا بیوی کے مسئلے کو. بھائی زیادہ کرے تو بند کر, آواز انشاءاللہ اتنے مجمع میں ہو جائے. تو اللہ نے انسانوں کو نبی بنایا تاکہ انسانی زندگی کے معاملات کو وہ سمجھ سکے اور سمجھا سکے, اور انسانوں کے لیے ان کو دیکھ کر شرعی ایمانی زندگی انسانی گزارنا آسان ہو سکے, یہ سوچنا آسان ہو سکے کہ بھائی یہ بھی تو دکاندار ہے, دیکھو کیسی اچھی سچی دکانداری کرتا ہے, یہ بھی تو مشغول ہے, لیکن اس کی زندگی دیکھو کیسا نماز جماعت کا پابند ہے, یہ بھی تو شوہر ہے, یہ بھی تو بیوی ہے, یہ سوچ سکے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر صحابہ سے کہا بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اب ہم رات بھر نماز پڑھیں, تم کہتے ہو کہ ہم مستقل روزہ رکھیں, تم کہتے ہو کہ ہم شادی نہیں کریں, کیا تم اللہ کی معرفت اور خوف و خشیت میں مجھ سے بڑھ گئے؟ مجھ کو نہیں دیکھتے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, اور شادی بھی کر رکھی ہے, اور میری تو شادیاں ہیں, بیویاں ہیں. آپ کی تو بیویاں تھی نا بھائی, یہ کہنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی. تم نے سمجھا کہ یہ کمال ہے, اگر یہ کمال ہوتا تو میں شادی کیوں کرتا, میں رات کو کیوں سوتا؟ یہ غلط فہمیاں ہوتی تھی بزرگوں دوستوں, اور معمولی نہیں, بڑی بڑی. ایک صحابی کے دل میں خیال آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم رہتے ہیں تو عجیب ہمارا حال ہوتا ہے جیسے اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں, جنت سامنے ہے, جہنم سامنے ہے, دنیا کا ہے, اور جب گھر آتے ہیں بیوی بچوں میں بیوی میں لگ جاتے ہیں, یعنی وہ سب کچھ ذہن میں نہیں رہتا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان گڑبڑ ہے, ہمارا ایمان گڑبڑ, یہ نفاق ہے. وہاں کچھ یہاں کچھ, منافقین ایسے ہی تھے, وہاں کچھ یہاں کچھ, اور سوچتے سوچتے اتنا غلبہ ہو گیا کہ گھر سے بے اختیار نکل آئے, چل دیے, اور زبان پر یہ آواز ہے بعض روایتوں کے مطابق لا بقا حنظلہ, کیفیت ہے حنظلہ تو منافق ہو گیا. راستے میں ملنے والے صحابہ انہوں نے کہا کیا بات ہو گئی, کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ارے بھائی یہ حال تو اپنا بھی ہے, اب 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, ایک جماعت ہو گئی, حاضر خدمت, اے اللہ کے رسول ہم سب منافق ہو. بزرگوں دوستو, ایسے موقع میں کوئی بتانے والا نہ ہو, ایمان گیا. ایسے ہی حالات ہوتے, لوگ بیٹھ جاتے, نماز روزہ سب چھوڑ دیتے. کوئی چاہیے جس سے جا کے پوچھو, خود نہ صحیح کو جاننے والے لے جائے, چلو فلاں کے پاس چلو, جیسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تمہارا مسئلہ حل کراتے ہیں. دین کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, روح کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. جیسے جسم کو ڈاکٹر چاہیے روح کو بھی ڈاکٹر, جیسے جسم کو غذا چاہیے اور بعض بزرگوں کے بقول صبح صبح ناشتہ چاہیے, ایک بزرگ نے کہا ایسے ہماری روح کو بھی ناشتہ چاہیے, ہماری روح کو بھی غذا چاہیے, ہماری روح کو بھی علاج چاہیے. کون کرے گا؟ جو جانتا ہوگا وہ کرے گا, جو جانتا ہوگا وہ کرے گا. علماء اور اہل اللہ, علماء اور اہل اللہ. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان کی راہ پہ صحیح طور پر چلنا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو.
سچوں کے پاس جاؤ، سچوں کے پاس اٹھو بیٹھو، جو سچے پکے مسلمان ہیں، جن کی زندگی شہادت دیتی ہے کہ یہ واقعی ہوں، زندگی شہادت دیتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، ان کی زندگی دیکھ کے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مان لیتے ہیں کہ واقعی وہ طبیب ہیں، ہمارے ان کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں تھی، آج بھی ہے۔ جب صحابہ کو تھی تو ہم کو کیوں نہیں ہے؟ ہم کو کیوں نہیں؟ آپ سوچے نا، صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ سے بھی کچھ غلط ہو جاتا تھا۔ بہت سے لوگ تمام باتیں کہتے ہیں، بڑی بڑی نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ تو پڑھتے ہو کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، اس کے ساتھ یہ بھی تو پڑھو کہ جب کوئی غلطی ہوئی تو بے چینی کیا ہوئی۔ خالی تم نے یہ پڑھ لیا کتابوں میں، اور آج کی زبان میں مدعا بنا کے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، مسئلے کھڑے کر ڈالے، انہوں نے یہ کیا، ان سے ایسا ہوا، انہوں نے ان سے فلاں گناہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی تم نے پڑھی، وہ بھی دیکھی کتابوں میں کہ چھوٹا سا گناہ بھی اگر ہو گیا تو بے چینی کتنی ہوئی، اور بڑا گناہ تو بڑا گناہ، جی بڑا گناہ، وہ گناہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا، جو اندھیرے میں ہوا، جو تنہائی میں ہوا، ہو گیا کیوں؟ انسان، نفس اور شیطان۔ اللہ کے رسول میں تو برباد ہوں بھائی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ کوئی تفسیر اٹھا لیجیے، پڑھ لیجیے کیا ہوا تھا۔ بعض حضرات سے زنا جیسا جرم ہو گیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن آخرت کی فکر میں بے چین کر کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں سے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو، ختم کرو۔ کوئی دیکھتا بات ہوتی تو ٹھیک، لیکن نفس کو کہاں قرار ہے؟ پہنچ گئے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں، آخرت کا مسئلہ نہ بچے، کیا ہو؟ ٹالا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے ہیں، شاید ایسا، شاید ویسا، اور جب ان کی بات اقرار اور اعتراف میں آخری حد کو پہنچ گئی، کوئی گنجائش نہیں رہی، تو صاف صاف اقرار کرایا، سزا کا حکم دے دیا۔ ایک خاتون آتی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے جرم ہو گیا، اے اللہ کے رسول اس سے کام نہیں چلے گا، اس جرم کا نتیجہ میرے پیٹ میں۔ اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا، اب یہ بھی ایک موقع ہے۔ وہ پھر حاضر ہوگی، فرمایا جاؤ ابھی اسے پالو، دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب اس کو لے کے آنا۔ دیکھیے پھر موقع ہے، 2 سال بعد آئی، بچہ گود میں ہے، روٹی ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے بچہ کسی کے حوالے کیا، شریعت کی سزا دی، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ تبصرہ تو بڑا آسان ہے نا بھائی، بہت سے وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ان کی غلطی پہ لیپت ہوتی کیوں کرتے ہو؟
کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلطی تو غلطی ہوتی ہے. ارے بھائی غلطی تو غلطی ہوتی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو اس غلطی کی تلافی انہوں نے کیسے کی. تم کھلے عام جو گناہ ہے اس کا اقرار نہیں کرتی، اندھیرے کے گناہ کا اقرار نہیں کرتی. کہاں سے کرو گے اندھیرے کا گناہ؟ اور ان کو سزا دی جاتی ہے رجم کی، پتھر مارنے کی. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون نکلتا ہے اور کسی کے بدن پر پڑتا ہے اور اس کی زبان سے کچھ نامناسب جملہ نکل جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کو کافی ہو گئی. ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کو کافی ہو جائے. دوستو صحابیت کا مقام معمولی نہیں ہے، جیسے نبوت کا مقام معمولی نہیں ہے. نبی کو اپنی طرح کہنے لگو گے ختم ہو گئی بات، اور نبی کے اصحاب کو اپنی طرح کہنے لگو گے تب بھی بات ختم ہو جائے. صحابہ معصوم نہیں ہوتے. معصوم کا مطلب ہے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبیوں کی شان ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. لیکن اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتے. صحابہ سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ساری دنیا کے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. سمجھ لیجیے اللہ نے وہ مقام دیا صرف اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھا، ان کے کانوں نے ان کے بول سنے، وہ ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کی سانسوں سے فائدہ اٹھایا. اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مقام دیا. ادھر ادھر کر کے ان کو کچھ اور کر دو گے گیا دین. جیسے حدیث کو الگ کر دو اور خالی قرآن سے چاہو دین مل جائے، نہیں مل سکے گا. نماز کی شکل بدل جائے گی، روزے کی شکل بدل جائے گی. قرآن میں نماز کی یہ شکل ہے، روزے کی یہ شکل ہے، کسی درجے میں ہے، نماز کی تو ہے ہی نہیں. سب بدل جائے جب تک کہ جوڑو گے نہیں. حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی سے اسی طرح دین صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگی کو سامنے بھی رکھا جائے. تو یہ کہیں کہیں کچھ ہوا، یہ بھی تو پڑھیے اور دیکھیے کیا بے چینی ہو گئی. ایک عورت کا بوسہ لے لیا ناجائز، نفس نے بہکا دیا، کوئی موقع مل گیا، بے چینی ہو گئی. ہم تو اسی بحث میں پڑ جائیں گے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ ہے مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہم تو یہی سب کہانی چلاتے رہتے ہیں. ذرا سا موقع ملا، مکروہی تو ہے نا، حرام تو نہیں ہے. مکروہ تھوڑا سا زیادہ جانتے ہیں تو پوچھا مکروہ تنزیہی ہے، یہ تحریمی تو نہیں ہے، فرض واجب اور تو نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے، صغیرہ ہے. بزرگوں دوستوں، ہمارے بزرگوں نے، اللہ والے سمجھاتے ہیں گناہ گناہ ہے. یہ تو چھوٹے بڑے اعمال ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں معاملات میں ہوتے ہیں. لیکن نسبت تو وہی لگی ہے گناہ کی. گناہ کا کیا مطلب؟ نافرمانی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پہ فرمایا، دوسرے حضرات نے بھی فرمایا ہے، بتاؤ بچھو چھوٹے بڑے میں فرق کرتے ہو، سانپ چھوٹے بڑے میں فرق کرتے ہو. چھوٹے بچھو کو پیار و محبت سے ایسے اٹھا کے ہاتھ میں رکھتے ہو، جیب میں رکھتے ہو. سانپ کو کس نام سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے. وہ دہشت ہے سانپ بچھو کی. ایک آدمی کنارے سے کہہ دے ذرا سا، سب اٹھ کے بھاگ جائے. چھوٹا ہے نا بھائی تو کیا ہے، ایسے ہی سمجھو،
ایسے ہی سمجھو، صغیرہ بھی نافرمانی اللہ کی اور کبیرہ بھی نافرمانی اللہ کی. جیسے نیکیاں چھوٹی بڑی ہیں ویسے نافرمانیاں بھی چھوٹی بڑی ہیں. نافرمانی ہر قسم کی منع ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. خاص طور سے وہ نافرمانی جو جان بوجھ کر ہو، اصرار سے ہو. یہ سب پیسوں کے ساتھ جو میں ابھی کہہ رہا تھا جو بنا ہوا، ارے ایسا ہے نا، چلے گا، ہم نے طے کر لیا چلے گا. اب یہ چلے گا کے ساتھ جو گناہ ہوگا بزرگوں دوستوں، چھوٹا بھی تو وہ چھوٹا نہیں رہ جائے گا، بڑا ہو جائے گا. مضمون ہے روایت جو بھی لا صغیرۃ مال اصرار ولا کبیرۃ مال استغفار. اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں ہوتا. جو صغیرہ اصرار کے ساتھ بار بار اس قسم کی توجیحات و تعویلات کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور جس کبیرہ پر، بڑے سے بڑے گناہ پر ندامت پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، قلب بے چین ہوتا ہے کہ پروردگار کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. استغفار کا مطلب تو یہی ہے نا بھائی، کبیرہ کبیرہ نہیں رہ جاتا. دن میں 70 مرتبہ کرو اور صدق دل سے توبہ پر توبہ کرتے رہو، اللہ معاف کرتے رہتے. ان کے یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے بزرگوں. کتنی مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے، کہیں کہیں سختی کے لیے بات چیزیں آئی بھی ہیں، عام بات ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے. چاہے جتنے گناہ کیے ہوں وہ معاف کرنے کو تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرو. جب شرک اور کفر جیسا گناہ، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور جس سے زیادہ ناپسند کوئی گناہ اللہ کو نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے. تم چاہے جتنی اچھی زندگی دنیا میں گزار کے آئے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی دھوکہ نہیں دیا، ایک پیسہ کسی کا، ایک زمین کسی کی، کسی شکل میں کسی کا آپ کچھ بھی نہیں، تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزار کر دنیا سے آئے لیکن ایمان نہیں تھا. شرک اور کفر لے کے آئے، مغفرت نہیں ہے. جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت اہل ایمان کے لیے. تو اللہ تو سب معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک موقع پر کچھ تفصیل بھی ہے، کہہ دیا گیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندو، چاہے جتنی زیادتی تم نے کی ہو، مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. بزرگوں دوستو، یہ دنیا کا فلسفہ ہے. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے نا بھائی. پتہ نہیں آپ کے یہاں ایسی بلیاں ہوتی ہیں جو حج کرنے جاتی ہوں. کسی نے 50 چوہے کھائے ہے نا بھائی. محاورے ہوتے ہیں، محاوروں کے پیچھے بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ کہاوتیں. بزرگوں دوستوں، دین میں ایسا کچھ نہیں. ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے بھی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بروں کے ساتھ برے بن جاتے. کیا مطلب؟ بروں کو گھاس نہیں ڈالتے، قریب نہیں جاتے، ارے اس طرح کی باتیں کرتے. لیکن نہیں، وہاں تو 100,000 کہا ہے، حدیث قدسی ہے، تم زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اللہ کا ارشاد، تم زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ، صدق کے دل سے توبہ کرو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو یہاں کچھ بھی نہیں مسئلہ ہے. مشہور قصہ ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، آپ نے بھی سنا ہو. بہت سے لوگ ان سب چیزوں کا یقین نہیں کرتے. کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو مارا.
مومن تھا. بزرگوں دوستو، ایمان ہے تو ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کب جاگ جائے گا کوئی چیز نہیں. اسی لیے بات آتی ہے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گاروں سے نفرت مت کرو. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرو. ہم سب مبتلا ہیں. گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت مت کرو. پتہ نہیں کب ہدایت مل جائے. ایمان ہے تو کبھی بھی ہدایت مل سکتی ہے. دسیوں قصے، سینکڑوں قصے آپ کے ماحول میں مل جائیں. اب خیال آ گیا کہ کیا ہوگا آخرت کا. 99 قتل میں نے کیے ہیں، توبہ ہے کہ نہیں. اب پریشان تلاش کر رہا ہے، کسی سے پوچھیں. وہ ایک صاحب کے پاس پہنچا، نیک متقی پرہیزگار، لیکن وہ سب کچھ ان کے پاس تھا، علم نہیں تھا. بزرگوں علم نہیں تھا. ہوتا ہے لوگ نماز روزہ وغیرہ اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، لیکن علم تو اور چیز پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے یا پھر اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. انہوں نے کہا رے تم نے 99 قتل کیے ہیں اور کہتے ہو کہ توبہ. نہیں، کوئی توبہ نہیں ہے. اب اس کی بے چینی اندر سے ایسی تھی کہ اسے جوش آ گیا، ان کو بھی ٹھکانے لگا. 100 کی گنتی پوری ہوئی. پھر دوسرے صاحب کے پاس گئے، وہ عالم تھے. کہاں توبہ ہے؟ بالکل ہے. تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. آئندہ گناہوں سے حفاظت کے لیے اس کو انہوں نے تلقین کی کہ جہاں رہتے ہو، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ماحول کا بنایا ہوا مجرم ہے. بزرگوں دوستوں، بہت سے لوگوں کو ماحول مجرم بناتا ہے. ہم گناہ چھپاتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں، نہیں کہتے. ہم صدا دلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں دیتے. دلا سکتے ہیں، آڑے آ جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا؟ ماں باپ اولاد پر جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کیا. چوری کا مسئلہ ہوا، خدا نہ خواستہ ہنس کے ڈال دیا. وہی چل کے بڑے چور ڈاکو بن گئے، مجرم بن گئے، خونی بن گئے. تو کتنے مجرم ہیں جو معاشرہ جن کو پیدا کرتا ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے ایسے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ اپنا شہر بدل. تو بزرگوں دوستوں، وہاں تو توبہ ہر حال میں. مومن ہے تو کچھ نہ کچھ خیال ہو. مسائل حل کرنے اس قسم کے تو علماء اور اہل اللہ کے پاس جانا. اور میں نے ابھی جو بات کہی کہ بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو آدمی برا ہے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی زندگی عجیب غریب تھی. بروں سے بھاگو نہیں، ملتے رہو. موقع ملتے رہو. فرماتے تھے ہدایت نہیں ہوئی تو کم سے کم یہ تو نفع ہوگا کہ تم جیسے نیک لوگوں کے آنے جانے اور ملنے سے شر کم ہوگا. شر کچھ اثر پڑے گا، اور ورنہ تو جانے والا جس شان کا ہوگا اس کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی اصلاح ہو، کچھ خیال پیدا ہو، اشاعت پیدا ہو. یوں بھی ایسے لوگوں کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے کئی قصے ہیں، موقع سنانے کا نہیں ہے. ہاں، ایک واقعہ جو یہ بھاگنے کا ہے، اس قسم کے لوگ جو برے ہوتے ہیں ان سے بھاگنے میں ہمارا اور دین کا بالکل بھاگنے میں نقصان ہے. کبھی یہ بہت کام آ جاتے ہیں، جیسے کبھی کافر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. حدیث بھی ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الکافر. وہ ابھی قریبی اس میں واقعہ سامنے آیا ہے بزرگ کا، جن کو لوگوں نے دعوت دی کہیں سیرت کا بیان کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں ادھر ادھر کے، اور جی چاہتا ہے آپ سے سیرت کا بیان سنیں، آپ تشریف لائیے. وہ وہاں گئے. جب وہ وہاں پہنچے
تو آبادی کے باہر کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کرایہ وغیرہ ان کو پیش کیا اور کہا حضرت ہماری بستی کے لوگ بہت خراب ہیں، آپ بیان تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد یہ لوگ ہم کو بہت پریشان کریں گے، ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے سیرت کا بیان نہیں ہو سکے گا، ہم معذرت خواہ۔ وہ بھی اللہ کے ولی سے کام کرنے والے، انہوں نے فرمایا پیسے رکھو، سیرت بیان تو ہوگا۔ اب اس کی تصویر سوچی، فرمایا یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں کوئی مضبوط مسلمان ڈنڈا رکھنے والا چلانے والا ہے؟ کہاں عادت ہے، فلانا ہے، ڈاکو ہے، سارا علاقہ تھراتا ہے، چلو لے چلو۔ گئے وہاں پہنچے، اب وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ مجھ جیسے آدمی کے پاس کیسے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آ گیا، ہم اس لیے تمہارے پاس آئے۔ اس کی زبان سے جو جملہ نکلا، جو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، چلیے چلیے۔ بیان ہوا، وہ کھڑا رہا ڈنڈا لیے، وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ تقریر ختم ہوئی تو اس نے اعلان کیا دیکھو یاد رکھو، اگر خبردار اگر کسی نے یہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا تو خیریت نہیں۔ ہو گیا۔ ایک وقت گزرا، یہ آدمی ان بزرگ سے عالم سے ملنے آیا، سر پہ صافہ ہے، داڑھی ہے۔ حضرت آپ نے پہچانا، میں فلاں ہوں، جس دن آپ مجھ کو لے گئے تھے قصہ پیش آیا تھا، رات میں جب میں سویا تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا میرا تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پاس کیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، میں بھی تم سے راضی اور خوش ہوں، بس میری زندگی بدل گئی۔ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بزرگوں، ٹھیس لگنے سے کوئی موقع پڑ رہا ہے تو ہم کیوں نفرت کریں اتنی کہ چھوڑ ہی دیں؟ کچھ تو قریب ہو، کچھ قریب کرو، کچھ تو نفع ہوگا حضرت کے پیمانے کے مطابق کہ بھائی کچھ شر کم ہوگا، اور کیا پتہ زندگی بدل جائے، نقشہ بدل جائے۔ ایک صاحب ہمارے علاقے کے تھے، آنے کے علاقے، ایسے شاطر کہ بالکل شکل و صورت سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ انبن کسی سے ہوئی تو بھٹے کی بھٹی ٹھکانا، بھٹا سمجھتے بھٹی بھی تو اب وہ حضرت کا جو طریقہ تھا، آنا جانا، یہ کہنا کچھ نہیں، کہنا ضروری نہیں ہوتا بزرگوں دوستوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہنا ضروری نہیں، بغیر کہے بہت بار مرتبہ بہت دیر لگتی۔ حضرت مولانا غالباً الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قصہ پڑا گئی، کوئی آتا جاتا تھا، کافی دن ہو گئے، داڑھی واڑھی نہیں تھی، ایک دن حضرت نے کہا تو اس آدمی نے آنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے جملہ فرمایا کہ ہم نے ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی، ہوتا ہے نہیں، جلدی نہیں کی جاتی، حالات ہوتے ہیں۔ تو اب وہ صاحب ہوتے 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 نمازی بنے، داڑھی رکھائی، خوبصورت چہرہ ہو گیا۔ ایک دن حضرت سے ملنے آئے تو حضرت نے کہا قریبی، ارے بھائی شیخ الحدیث صاحب سے مل لو، بھٹے کے مالک ہیں، عامی آدمی ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سب چہرہ بالکل پرنور ہو گیا ہے، بزرگوں جیسا ہو گیا ہے۔ یہ نفع ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس جانے آنے کا، بزرگوں کو خود بھی جائیے، اولاد کو بھی لے جائیے۔ بزرگوں نے کہا ہے یہ نفع سے خالی نہیں ہے، اپنے ہی حال میں سے یہ جانا آنا، یہ جانا آنا انشاءاللہ۔ اس میں بات یہ بھی آئی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی آنے جانے والے کو کہو نا،
موقع ہوتا ہے ہر چیز کا، مطلب تھوڑی کچھ بالکل نہ کہو، نہیں، لڑکے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلنے دو۔ یہ آنا جانا ہفتے 15 دن 20 دن میں اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ آتے ہیں اور بغیر کہے ان کے چہرے پر کچھ داڑھی آ جاتی، بغیر کہے نماز پڑھنے لگتے۔ آج کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، گزر گئی، لیکن وہ جو آ رہے ہیں اور بدائر ایسے ہی جا رہے ہیں، خالی نہیں جا رہے، ان کا دل کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں، اس لیے خود جائیے، وقت نکال کے، ہر چیز کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، جس کو اپنے شہر میں نیک سمجھیے، کہ جس کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہو، جس کو دیکھنا اچھا لگتا ہو چہرے کے نور کی وجہ سے، چاہے کچھ نہ بھی بولتا ہو، چاہے وہ تاجر کیوں نہ ہو۔ ولایت کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک کسان بھی ولی ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب تجارت سے آخرت و جنت بنتی ہے، اور تاجر اپنی صحیح تجارت سے اتنا بڑا مقام حاصل کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مال انبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنا بڑا ایمان! جس مسلمان تاجر نے دنیا میں تجارت دیانت اور امانت کے ساتھ کی، سچائی کے ساتھ کی، دھوکہ دھڑی سے دور رہ کر قیامت میں نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے پاس ہوگا۔ جو لوگ نیک سمجھ میں آئیں، تھوڑی دیر ان کے یہاں بھی جائیے، بیٹھیے، اور صرف اسی لیے جائیے کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھیں گے، ایسے ہی تھوڑی دیر، ایک نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، ایک نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اگر بچوں کو مستقبل میں مسلمان بنانا ہے، بچوں کے اسلام اور ایمان کی فکر ہے، تو لے جائیے وہاں، وہ جو ان کی سانسیں ملیں گی پاکیزہ، اور وہ جو ان کی نگاہیں ملیں گی پاکیزہ، اور جانے آنے سے جو ایک لگاؤ ہوگا، تو اس کے بدلے میں دعائیں ملیں گی ان کی پاکیزہ۔ یہ سب چیزیں نفع سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا ہے رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مشغول فرما، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اپنے ایمان کو بنانے کی بچانے کی فکر ہم کو نصیب فرما، اپنے بچوں کا ایمان بنانے کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے اس ملک اور اس علاقے اور خطے کے مسلمان، اے اللہ ان سب کی ہر طریقے سے حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال سب کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا فرما۔ اس محلے میں خاص طور سے جو لوگ بیمار ہیں، اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، ان میں جو بیمار ہیں، ان کے قریبی متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ خصوصیت سے ان سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے دینی کاموں کو قبول فرما، برکت نصیب فرما، ہماری مسجدوں مدرسوں وغیرہ اور دینی کام کرنے والے جو لوگ ہیں چھوٹے بڑے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.